بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ نشا اسلامک کے ذریعے پروگرام یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں
جمی کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو ان کی آل اطہار پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس گھر کے افراد ہیں، اور درود و سلام ہو ان کے اصحاب اخیار پر جو دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین سب پر تا قیام قیامت درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 3 کی سعادت حاصل کی گئی، تلاوت اور سماعت سے ہم سب مشرف ہوئے۔ اس رکوع کا آغاز مخاطبت سے ہوتا ہے، اور وہ مخاطبت یا ایھا الناس کہہ کر ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے اس رکوع کی شروعات یا ایھا الناس سے ہوئی، جس کے معنی ہے اے لوگو۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اے لوگو فرماتا ہے، اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جس کے معنی ہے اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو، تو جب یا ایھا الناس کہتا ہے پروردگار، تو وہاں اہل ایمان مراد نہیں ہوتے، بلکہ غیر مسلم مراد ہوتے ہیں، جن کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، وہاں عمل کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں طرز بیان کچھ اس طرح ہے کہ یہاں یا ایھا الناس کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنے سارے بندوں کو متوجہ کیا، جن میں کافر بھی آ گئے، جن میں منافق بھی آ گئے، اور جن میں مومن بھی آ گئے۔ یہاں پر خطاب میں سارے لوگ آ گئے، خواہ وہ کافر ہوں کہ منافق ہوں کہ مومن ہوں۔ اور یہاں خطاب عام ہے، فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں متوجہ کیا گیا اور فرمایا گیا اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل میں، کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر جب متوجہ کیا ہے ہر طبقے کو، تو آخر اللہ رب العزت کے متوجہ کرنے میں، یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب ہونے میں، جب مخاطب ہر طبقہ ہے، سبھی ہیں، تو پھر کس کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے پروردگار عالم کا؟ آخر اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس کہہ کر کفار کو متوجہ کیا تو ان سے کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس میں اگر منافقین مخاطب ہیں تو منافقین سے اللہ کا ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس میں مومنین مراد ہیں تو مومنین سے اللہ کا خطاب کیا ہے؟ اس بارے میں تفاسیر میں آیا، ہمیں پتہ چلا کہ پروردگار عالم کافر کو یا ایھا الناس کہہ کر بلا رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، تو دراصل کفار کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے،
کہ اے کافرو تم ایمان و اسلام کو قبول کر لو۔ یا ایھا الناس کا مطلب یہ ہے، مخاطبت ہو کر اعبدو کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اعبدوا ربکم مطلب کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایمان قبول کرو، اور یہ مخاطبت منافقین سے ہے۔ تو منافقین کو اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتا ہے؟ منافقین سے فرمانا یہ چاہتا ہے اپنی طرف متوجہ فرما کر کہ اے منافقو، تم جس طرح اقرار باللسان کرتے ہو ویسے ہی تصدیق بالقلب کی طرف آ جاؤ۔ تم نے اپنی زبانوں پر ایمان و اسلام کی باتیں تو رکھی ہیں ضرور، لیکن تمہارے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ زبان پر ایمان کی بات کرنا اور دل میں کفر بسائے رکھنا، یہ دراصل نفاق ہے۔ اس نفاق سے نکلو اور اپنے دلوں سے نفاق کو نکالو، اپنے دلوں سے کفر کو نکالو، اور اپنے دلوں میں اخلاص کی دولت اور للہیت کی دولت کو بسا لو۔ اللہ تبارک و تعالی کفار سے مخاطب ہے یہ فرمانے کے لیے کہ تم ایمان قبول کرو، اور منافقین سے مخاطب ہے یہ فرمانے کے لیے کہ تم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو۔ اور یہ خطاب مومنین سے ہے تو کیوں ہے؟ مومنین سے خطاب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کا جو خطاب ہے مومنین سے، تو مومنوں سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم نے ایمان کو تو قبول کر لیا ہے، اب عملی میدان میں آ جاؤ، اب عملی میدان میں پیش رہو، عمل زیادہ سے زیادہ کیے جاؤ۔ اس لیے کہ ایمان اگر اصل ہے تو اعمال اس کی فرع ہے۔ یا ایھا الناس کا خطاب جس طرح کافروں سے ہے، جس طرح منافقین سے ہے، جس طرح مومنین سے ہے، ایسے ہی مومنین میں جو مطیعین ہیں، اطاعت کرنے والے، ان اطاعت گزاروں سے بھی خطاب ہے۔ فرمایا گیا اطاعت گزاروں سے خطاب کیا ہے؟ جبکہ وہ مومن بھی ہیں اور مطیع بھی ہیں، اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں، پھر ان سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ ان سے خطاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اے اطاعت و فرما برداری کرنے والو، تم جس ذات کی اطاعت کر رہے ہو، تم جس ذات کی عبادت کر رہے ہو، آؤ اس ذات کی معرفت کی طرف آؤ، اس ذات کی پہچان کی طرف آؤ۔ تم ایمان لا کر اطاعت تو کرنے والے ہو گئے، اب تم اور آگے کی منزل کی طرف آؤ۔ عبادت و اطاعت سے آگے کی منزل یہ ہے کہ بندہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کی معرفت حاصل کر لے۔ تو مطیعین کو معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلقکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کی طرف آؤ۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا اللہ نے اور تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی طرف کیوں آؤ؟ اطاعت کی طرف کیوں آؤ؟ معرفت کی طرف کیوں آؤ؟ اخلاص کی طرف کیوں آؤ؟ اس لیے آؤ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم مقصد حیات کو سمجھنے والے بن جاؤ، اس دنیا سے جاتے جاتے آخرت کی دولتیں نعمتیں لے کر جانے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، مخلوق عدم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا۔ یہ خالق کائنات نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد
یہ نہیں ہے کہ مخلوقات سے اللہ فائدہ اٹھائے، ہرگز ایسا تو ہے نہیں۔ مخلوقات کو پیدا کیا اس لیے، مخلوقات کو وجود میں لایا اس لیے، مخلوقات کو جینے مرنے کا ڈھنگ سکھایا اس لیے تاکہ مخلوقات اللہ سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے کچھ لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کو دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کی بارگاہ سے لینے کے سلیقے سکھائے قرآن پاک میں، اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے لینے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا انسان کو، اور انسان کے ہی لیے یہ زمین کا فرش بچھایا، زمین کو بچھونا بنا دیا، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنا دیا، گویا کہ خبے کی طرح آسمان ہے۔ زمین انسان کے لیے فرش بنا دی گئی، بچھونا بنا دیا گیا، آسمان کو شامیانہ بنا دیا گیا، آسمان کو خبا بنا دیا گیا۔ یہ زمین کا فرش کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ آسمان کا شامیانہ، آسمان کا خبا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا گیا، تمہارے لیے آسمان کو عمارت اور خبا بنایا گیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا تو تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیسے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش نازل فرمایا، آسمان سے اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمایا، جس بارش کی وجہ سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ رزقا لکم انسان سے فرمایا جا رہا ہے، خواہ وہ کسی طبقے کا ہو، کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، عابد ہو، زاہد ہو، عارف ہو، سب سے فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی گئی، اور اس نازل ہونے والی بارش سے زمین کو شان انفعالی دے کر وہاں سے پھل پھلاری کو اگایا گیا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسنے والے پانی کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ اس طاقت کو کہتے ہیں قوت فعلی۔ اور زمین کو ایک طاقت دی ہے اللہ نے کہ برسنے والے پانی سے زمین سبزہ اگاتی ہے، پھل پھلاری اگاتی ہے، کھیتی باڑی زمین سے نکلتی ہے۔ تو زمین کے اندر کون سی قوت دی اللہ نے؟ برسنے والے پانی کو شان فعلی دی، قوت فعلیہ دیا، اور زمین کو قوت انفعالی سے سرفراز کیا، قوت انفعالی سے مالا مال کیا۔ اور جب قوت انفعالی زمین کے اندر ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ برسنے والے پانی سے جب برس جاتا ہے پانی زمین پر اور اسے جذب کر لیتی ہے زمین، اور جذب کرنے کے بعد اپنے اندر سے پودے اگاتی ہے، پھل پھلاری نکالتی ہے اور اناج نکالتی ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ رزقا لکم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اناج اور پھل پھلاری اگاتا ہے، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اللہ رب العزت تو تمہارے لیے ساری کائنات کے نظام کو پیدا فرما دیا اور تم ہو کہ بتوں کی پرستش میں لگے ہو؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ تو نادانی کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سہولتیں، ساری چیزیں، سارے اشیاء انسان کے لیے پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو خبا بنایا، بارش نازل فرمائی اور پھل پھلاری زمین سے نکالا، یہ سب انسان کے لیے۔ جب یہ سب کا سب انسان کے لیے ہے تو اب انسان کو بھی چاہیے، بندے کو بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ایسا انکساری والا، ایسا عاجزی والا بن کر پیش ہو اور زبان حال سے اس کا رونگٹا رونگٹا بول اٹھے کہ اے اللہ، یہ ساری چیزیں جو تو نے بنایا ہے میرے لیے، یہ ساری چیزیں میری خدمت میں لگی ہیں، اے پروردگار جب تیری بنائی ہوئی یہ ساری چیزیں میری خدمت میں لگی ہیں تو میں تیری عبادت کے لیے وقف ہو جاتا ہوں۔ اور واقعہ یہی ہے، اللہ نے ساری دنیا کو، زمین و آسمان کی ہر شے کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان زمین و آسمان کی تمام سہولتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے، انسان زمین و آسمان کی ہر شے سے خدمت تو لے رہا ہے لیکن خود اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر ایسا بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ بندہ تو وہ ہے جو بندہ کہلانے کے لائق ہو، اس کی شان تو یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کی خدمت کرنے لگتی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ کلام پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اسی بیان کو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں انسان کے مقصد حیات کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، تجھے میں نے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر بندہ رب کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں لگ جاتا ہے تو یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان فراموشی ہے۔ خالق کائنات نے جب ساری اشیاء بندے کے لیے پیدا کیا ہے تو بندے کو یہ کب زیب دیتا ہے کہ وہ جا کر بتوں کی پوجا کرے، بتوں کی پرستش کرے؟ بندے کو چاہیے کہ جس ذات نے عدم سے وجود بخشا، جس ذات نے زمین و آسمان کی ہر شے کو بندے کے لیے بنا دیا، وہ بندہ اپنا ماتھا ٹیکے تو اللہ رب العزت کے آگے بطور سجدہ بنیت عبادت جھک جائے اور پوری عاجزی و انکساری کی انتہا کر دے کہ اے پروردگار، اگر ہے سجدے کے لائق، تعبدی سجدے کے لائق، عبادت والے سجدے کے لائق تو بس تیری ہی ذات ہے، اس لیے میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ یہ بندے کی شان ہونی چاہیے۔ بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج میں اللہ کی دی ہوئی حیات سے جی رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا
مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا، ایک وقت آئے گا میدان قیامت برپا ہوگی، اور میدان قیامت میں حساب و کتاب کی منزل آئے گی، میزان کی منزل آئے گی، پل صراط کی منزل آئے گی۔ جب حساب کتاب ہوگا تو آخر میرا کیا حال ہوگا، انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان قیامت میں پوری زندگی کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ بندہ اس وقت کو سوچے، دنیا میں رہ کر بندہ آخرت کا تصور کرے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، جس کی روشنی میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ آخرت کو یاد کرے، روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ آخرت کو یاد کرے، تاکہ اس کے ذہن و دل میں آخرت کا نقشہ تازہ ہوتا رہے، حساب و کتاب کی منزل سے گزرنے کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران، وعظ کے دوران قیامت کا نقشہ آپ نے کھینچا، اور لوگوں سے یہ فرمانے لگے کہ دیکھو قیامت کے روز ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، جی پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور جو مومن ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو کافر ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ سارے بیان کر رہے تھے، اور بیان کے دوران حساب و کتاب کی منزل بھی یاد دلا رہے تھے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ میدان قیامت کا نقشہ حضرت شبلی علیہ الرحمہ، حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ نقشہ کھینچ رہے تھے۔ اس مجمع کے آگے سے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، جو اس دور کے اللہ کے ولی بزرگ بندے تھے، وہ گزرتے گزرتے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اے شبلی، ان لوگوں کو اتنی تفصیل نہ بتاؤ کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ ساری تفصیل انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو مختصر لفظوں میں سمجھاؤ کہ قیامت کے میدان میں سوال ہوگا تو کیا سوال ہوگا۔ قیامت کے میدان میں جہاں تم اتنے سارے سوالات کی انبار لگا رہے ہو، اتنے سارے سوالات نہیں، بلکہ ان کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دو، اور آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے ان سے یہ بیان کرو کہ اے لوگو، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جو کچھ سوالات فرمائے گا، ان تمام سوالات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بندوں سے یہ فرمانا چاہے گا، یہ سوال فرمانا چاہے گا کہ اے بندو، دنیا میں میں تو تمہارا تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کس کے تھے۔ دنیا میں میں تو تمہارا تھا، میں نے تمہاری ہر سہولت پوری کی، میں نے تمہاری ہر حاجت پوری کی، میں نے تمہارے تمام ضروریات کی تکمیل کر دی، میں تو تمہارا تھا دنیا میں۔ یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم کس کے بن کر تھے؟ کیا دنیا میں تم میرے بن کر تھے یا پھر کسی اور کے بن کر تھے؟ یہ اتنا جامع سوال ہے کہ اس سوال کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سدھار آ جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے یہی ایک فکر کافی ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ اے بندے، میں تو تیرا تھا، یہ بتا کہ تو کس کا تھا۔ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اگر سوچ لیتا ہے بندہ تو اس کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی میں سدھار آ جاتا ہے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، آج کے اس رکوع کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے افہام و تفہیم کے لیے، اور 3 عنوانات ہم نے مقرر کیے۔ ایک عنوان
اللہ کی عبادت، اور دوسرا عنوان قرآن کریم کلام الہی ہے، اور تیسرا عنوان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اسی کتاب سے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کتاب سے اکثر ہدایت پا جاتے ہیں۔ ان تینوں عنوانات میں سے ایک عنوان پر ہم نے بات کی، اب آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف، اور آیت مبارکہ جیسا کہ ابھی پڑھی گئی کہ قرآن کے کلام الہی ہونے میں لوگوں کو شبہ پیدا ہوا، لوگ اس شک میں آ گئے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ کلام الہی نہ ہوتا۔ تو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک پیدا ہوا لوگوں کو، تو اللہ تبارک و تعالی ان شکیوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے حبیب پر نازل کیا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا تم جس کو جمع کر سکتے ہو کر لو، اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، اس غرض سے کہ قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت ہم بنائیں، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کر لاؤ۔ صورت کس کو کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں اس کو جس کا اول و آخر معلوم ہو۔ صورت، قرآن کی صورت بولتے ہیں نا، اس قرآن پاک کی صورت، جیسے سورہ بقرہ ہے، تو قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے نشست میں عرض کیا گیا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین سے فرمایا جو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہیں، ان سے فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، مطلب ایسی صورت جس کا اول و آخر معلوم ہو، اور وہ صورت کم سے کم 3 آیتیں والی ہو۔ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کو یہ قرآن کلام الہی ہونے میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اگر تمہارے دل میں شیطان شک و شبہ پیدا کرتا ہے اس قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، جب تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندوں کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، تو تم بھی تو مخلوق ہو، تم بھی تو اہل لسان ہو، لاؤ اس جیسی کوئی صورت، تم بھی تو اہل زبان ہو، لاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے کر آؤ اس جیسی ایک صورت صحیح لے کر آؤ۔ جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس جیسا لاؤ، اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس کے بعد فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے ہی اللہ نے فرما دیا تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ اس لیے نہیں کر پاؤ گے کہ یہ میرا کلام ہے اور میرے کلام کی طرح تم کلام نہیں بنا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے چیلنج کیا گیا کہ تم ہرگز ایسی صورت نہیں بنا لا پاؤ گے، ایسی 3 آیتوں تو کیا ایک آیت بھی تم بنا نہیں سکو گے، ایک لفظ بھی بنا نہیں سکو گے۔
اس واسطے کہ تم جو بھی کلام لے کر آؤ گے وہ کلام تمہارا کلام ہوگا اور وہ بے مثل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کا کلام ایسی شان والا کلام ہے کہ یہ کلام بے مثل کلام ہے، بے مثال کلام ہے۔ اللہ کا کلام بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ اس کے بے مثل و بے مثال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بے مثل و بے مثال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے مثل و بے مثال ذات کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی اللہ کے صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ اللہ کے ذات کی مثال ہے، نہ اللہ کے صفات کی مثال ہے۔ جب اللہ کے ذات کی مثال نہیں، جب اللہ کے صفات کی مثال نہیں، تو پھر اللہ کے کلام کی بھی مثال نہیں۔ جب اس کی ذات بے مثال، جب اس کے صفات بے مثال، تو پھر اس کا کلام بھی بے مثال۔ ایسے بے مثال کلام کی طرح کوئی بھی کلام لا نہیں سکتا۔ اس لیے لا نہیں سکتا کہ جو بھی لائے گا وہ بندہ ہوگا، اور یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ مالک کا کلام ہے، یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایسا کلام تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ جب لا نہیں سکتے تو پھر سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاتقوا نار التی وقودها الناس والحجارہ۔ جب تم لا نہیں سکتے تو پھر قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کے انکار کی پاداش میں، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کے انکار کے سزا میں اب تمہیں عذاب الہی بھگتنا ہے۔ اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب نار جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سی نار، کون سا جہنم؟ وہ جہنم جس میں ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ وہ جہنم جس میں انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، جس میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا۔ کون سے انسانوں کو ڈالا جائے گا؟ ان انسانوں کو ڈالا جائے گا جو کفر کرتے تھے۔ ان پتھروں کو ڈالا جائے گا جن کی پرستش کی جاتی تھی بتوں کی شکل دے کر۔ ان پتھروں نے تو کچھ کیا نہیں جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے، لیکن محض اس لیے ڈالیں گے تاکہ وہ کفار جو جہنم میں جلنے والے ہیں ان کو مزید تکلیف ہو کہ ہائے، ہم تو آئے ہی آئے جہنم میں، وہ بت بھی آ گئے جس کو ہم تراش کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ بتوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالنے میں مقصد یہ ہے کہ جہنم کافر میں جلیں بھی، اور ان بتوں کو، ان پتھروں کو جن سے بت بنائے گئے تھے ان کو جلتا ہوا دیکھ کر ان کو مزید ملال ہو، مزید شرمندگی ہو، مزید ندامت ہو۔ یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں یعنی کافروں کو، پتھروں یعنی بتوں کو جہنم میں ڈالنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ وہ جہنم جس کا ذکر سن کر اللہ کے بندے اللہ کی خشیت سے کانپ جاتے ہیں۔ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا کی آگ جب جلتی ہے تو اطراف و اکناف میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ روشنی دینے والی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ جب بھڑکے گی تو اس سے مزید اندھیرا چھا جائے گا۔ ایسی جہنم۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، ایک پیغمبر کے دور میں
جب کہ وہ گزر رہے تھے تو چلتے چلتے راستے میں ایک پتھر کو اس پیغمبر نے روتا ہوا دیکھا۔ روتا ہوا دیکھ کر فرمایا، اے پتھر کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی ڈالے گا اور پتھروں کو بھی ڈالے گا جہنم میں۔ میں بھی ایک پتھر ہوں، میں اللہ کے اس ارشاد مبارک سے رو رہا ہوں، اللہ کے اس فرمان سے رو رہا ہوں کہ پتھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میں بھی ایک پتھر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ڈال دیا جائے، اس خوف میں رو رہا ہوں۔ وہ پیغمبر وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے دعا کرنے لگے، اے اللہ اس پتھر کو محفوظ فرما جہنم کا ایندھن بنانے سے۔ اللہ نے اس پیغمبر وقت کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پیغمبر نے اس پتھر سے کہا کہ اب اپنا رونا بند کر دے، اس لیے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پتھر کچھ دیر کے لیے رونا بند کر دیا، اللہ کے پیغمبر وہاں سے گزر گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا۔ گزرتے گزرتے دیکھا کہ بدستور وہ پتھر رو رہا ہے اور اس سے پانی بہہ رہا ہے آنسوؤں کے مثل۔ تو پیغمبر وقت پھر رکے اور کہا کہ اے پتھر، تجھے معلوم ہے کہ میں نے دعا کی ہے اور اللہ نے دعا قبول کر لی ہے اور تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا، میں نے تجھے خوشخبری دے دی ہے، پھر یہ رونا کیسا؟ اتنے دنوں بعد میں یہاں سے گزر رہا ہوں مگر تیرا رونا برابر بدستور جاری ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پتھر سے آواز آئی کہ اے پیغمبر وقت، پہلے بھی میں رویا کرتا تھا، اب بھی میں رو رہا ہوں، لیکن رونے میں فرق ہے۔ پہلے میں روتا تھا تو خوف خدا میں روتا تھا، اب میرا رونا خوف خدا میں نہیں ہے، اب میرا رونا شکر خدا میں ہے۔ اب میں اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم کا ایندھن ہونے سے بچا لیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف سے بھی رونا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے بھی رونا ہے۔ خوف خدا میں اس لیے رونا ہے کہ ہم کیا، ہمارا عمل کیا، اپنے اعمال پر نظر رکھ کر اللہ کے خوف سے رونا ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت پر ہماری نظر جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہماری نظر جاتی ہے، تو پھر یہاں بھی ہم کو رونا چاہیے۔ یہاں ہمیں خوف سے رونا نہیں ہے بلکہ خدا کی رحمت دیکھ کر، نبی کی شفاعت دیکھ کر اللہ کے شکر میں رونا ہے۔ ہمارا ایمان خوف و رجا کے درمیان ہو، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بے مثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم بے مثال۔ اس موقع پر میں عرض کروں کہ جس اللہ نے کلام پاک کو بے مثل و بے مثال بنایا، وہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صاحب قرآن ہے ان کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ نہ اللہ کے کلام کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ صاحب قرآن سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ نہ قرآن کی کوئی مثال ہے، نہ صاحب قرآن کی کوئی مثال ہے۔ قرآن بھی بے مثل و بے مثال اور صاحب قرآن بھی بے مثل و بے مثال۔
یقین جانیے کہ یہ ہمارے جذبات ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ جس طرح قرآن کو دیکھ کر قرآن میں شک کرنے والے کہہ اٹھے کہ یہ بندے کا کلام ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے بھی بول اٹھے تھے یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، یہ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہیں۔ جس طرح قرآن کو دیکھ کر اعتراض کرنے والے، شک کرنے والے یہ بول اٹھے تھے کہ یہ بندے کا کلام ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر بھی شک کرنے والے، اعتراض کرنے والے اور تانا دینے والے، تکلیف دینے والے، نفاق پیدا کرنے والے، انکار کرنے والے سرکار کو دیکھ کر بھی یہ بول رہے تھے یہ بھی ہم جیسے بندے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کو بندے کا کلام کہہ کر شک کیا، ایسے ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اپنی طرح سمجھا اور اپنی ہی طرح جان کر یہ سمجھا، یہ کہا کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں شک کیا ویسے ہی صاحب قرآن میں بھی شک کیا۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ در پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج بھی کر دیا کہ اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے شک کرنے والو، نہ تم قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو نہ صاحب قرآن میرے محبوب کی مثال پیش کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے اپنے قرآن کو بھی، اپنے کلام کو بھی بے مثل بنایا ہے اور اپنے محبوب کو بھی بے مثل بنایا ہے۔ نہ قرآن کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے نہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ جو قرآن کو کلام الہی ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ تو جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم فرما دیا گیا۔ لیکن جو کلام الہی مانتے ہیں قرآن کو، جو قرآن کو کلام الہی مانتے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنایا، جنت بنایا اللہ نے ان کا ٹھکانہ۔ اور آگے ایسے ہی لوگوں کے ٹھکانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جو قرآن کو کلام الہی مانتے ہیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب رب العالمین مانتے ہیں، سید الانبیاء مانتے ہیں، امام المرسلین مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو بے مثل و بے مثال بنایا تو پھر ماننے والے قرآن کو بے مثل و بے مثال مان گئے۔ اللہ نے صاحب قرآن کو بے مثل و بے مثال بنایا، ماننے والے صاحب قرآن کو بھی بے مثل و بے مثال مان گئے۔ ایسے ہی ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ٹھکانہ بنایا ان کے لیے، فرمایا ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور یہاں جنت کی جمع لائی گئی اور فرمایا گیا ان لہم جنات، ایسے لوگوں کے لیے بے شک ان لوگوں کے لیے جنات ہیں، یعنی جنتیں ہیں۔ جنت ایک ہو تو کہیں گے لیکن اس کی جمع جنات لایا گیا، تو آخر یہ جنتیں ہیں کتنی؟ جنتیں آخر ہیں کتنی؟ تو فرمایا گیا جنتیں 8 ہیں، 8 جنتیں ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی جنت نمبر 1 دار الجلال اس کا نام ہے۔ جنت 8 ہیں، جنتیں 8 ہیں اور ان میں سے نمبر 1 دار الجلال۔ یہ تمام جنت جدھر دیکھو نور ہی نور رہے گا، ہر طرف نور ہی نور کا ماحول، اس جنت کا شہر نور، اس جنت کا گھر گھر نور، اس جنت کے سارے محلات نور، اس جنت کے برتن نور، اس جنت کے دروازے نور، اس جنت کی کھڑکیاں نور،
اس جنت کے بالا خانے نور، اس جنت کا اوپری حصہ نور، اس جنت کا نچلا حصہ نور، اس جنت کے پردے نورانی، اس جنت کے زیورات نورانی، اور اس جنت کے تمام سمت جدھر چہرہ کرو ادھر نور ہی نور نظر آئے گا۔ اس جنت کا نام ہے دار الجلال۔ نمبر 2 دار القرار، یہ بھی جنت ہے۔ دار الجلال جیسے جنت ہے، ایسے ہی دار القرار بھی جنت ہے۔ اس میں تمام اشیاء مرجان کی بنی ہوئی ہوں گی، یہ ایسی خوبصورت جنت ہوگی۔ نمبر 3 دار السلام، یہ بھی ایک جنت ہے۔ اس میں یاقوت احمر کی ہے ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار السلام جو جنت بنایا ہے، اس کی ہر چیز کو یاقوت سے بنایا، مزین کیا۔ نمبر 4 جنت عدن ہے۔ قرآن پاک میں ان جنتوں کے تذکرے آئے، جنات عدن تجری، جنت عدن، اس کی اشیاء زبرجد کی بنی ہوئی ہیں۔ نمبر 5 جنت المأوا ہے، یہ خالص سونے کی بنی ہوئی ہے۔ جنت المأوا جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی جنت ہے۔ اور نمبر 6 جو جنت بیان کی گئی وہ ہے جنت الخلد۔ جنت الخلد ہے، یہ خالص چاندی کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الخلد کو خالص چاندی کی بنا دیا۔ اور نمبر 7 جنت الفردوس، یہ موتیوں کی بنی ہوئی جنت ہے۔ اور نمبر 8 ہے ایسی جنت، 8ویں جنت جس کی دیواریں اینٹ کی بنی ہوئی اور سونے کی بنی ہوئی، وہ دیواریں چاندی کی بنی ہوئی، اس کی اینٹیں بنی ہوئی، ایک یاقوت، ایک زبرجد کی، اس کا گارا مشک خالص کا، اور اس کے محلات یاقوت کے، اور اس کے بالا خانے موتیوں کے، اور اس کا میدان سونے کا، اور اس کی زمین چاندی کی، اور مٹی مشک کی، اور اس کی جو ہریالی ہوگی وہ زعفران اور عنبر کی ہریالی ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ جنتیں ہیں۔ ان جنتوں کا تذکرہ سن کر یقیناً ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں، میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں جس کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اس جنت کے احوال بتاتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت کی شان یہ ہے کہ اس میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو 70,000 باغات نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جنت بنائی، اس جنت میں 70,000 باغات ہیں، اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہیں، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہیں، اور ہر پتے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری جنت ہوگی، کتنی حسین جنت ہوگی، کتنے اس جنت کے باغات کی بہاریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے جنت میں درجات عطا فرمائے۔ جو آج ہم یہاں جنت کے بارے میں سن رہے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جنت کے نظارے اور اس جنت کے داخلے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ایک شخص نے پوچھا جنت کے بارے میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ جنت میں جنتی کھائیں گے، جنت میں جنتی پئیں گے، جنت کی جب نعمتیں کھائیں گے، جنت کی جب نہروں سے پئیں گے، جنت میں نہریں ہوتی ہیں، پانی کی نہر ہوتی ہے، دودھ کی نہر ہوتی ہے، شراب کی نہر ہوتی ہے، شہد کی نہر ہوتی ہے۔ جب جنت کی نعمتیں جنتی کھائے گا، جنت کی نہروں سے سیراب ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کو قضائے حاجت بھی ہوگی۔ دنیا میں جیسے کھاتے پیتے ہیں تو ضرورت محسوس ہوتی ہے، قضائے حاجت کے لیے بندہ جاتا ہے، تو جنت میں جب کھائے گا پیے گا تو وہاں بھی قضائے حاجت ہوگی۔ تو قضائے حاجت کے لیے کیا صورت ہوگی وہاں پر؟ تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہاں کھائیں گے بھی، وہاں پئیں گے بھی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حوروں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو، وہاں کے کھانے پینے سے یقیناً دنیا کی طرح فراغ حاجت کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن وہاں کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ یہاں فراغ حاجت کے لیے بندہ جاتا ہے تو بول و براز خارج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے جنت میں جب جنتی کھائیں گے پئیں گے تو ان کے لیے فراغ حاجت کا معاملہ یہ ہوگا، صرف پسینہ نکلے گا، اور پسینہ نکلتے ہی پھر ان کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ وہاں کی فراغ حاجت بدن سے پسینے کا نکل جانا ہے، وہاں بول و براز نہیں رہیں گے۔ جیسے یہاں ہم فراغ حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں فراغ حاجت کے لیے بیٹھنا نہیں ہوگا، وہاں پسینہ نکل جائے گا، اور پسینہ نکلتے ہی وہی فراغ حاجت تصور کی جائے گی، اس کے بعد بندے کو پھر بھوک لگے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی جو طاقت ہوگی جنت میں، وہ دنیاوی 70 آدمیوں کے برابر طاقت ہوگی۔ ناظرین کرام، جنتیوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، نہیں، عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ عمل تو بندے کی ڈیوٹی ہے، اسے کرنا ہی ہے۔ عمل تو بندے پر فرض کیا گیا ہے، وہ تو اسے کرنا ہی ہے۔ لیکن جنت میں داخلہ اور جنت کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے درجات کا حصول محض اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی رحمت اور اپنے حبیب پاک کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ آگے آ رہا ہے، ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک پڑھ کر کچھ تو وہ بندے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہیں، اور جب شک کرتے ہیں تو اس کی ایک ایک بات پر انہیں شک ہونے لگتا ہے، ایک ایک بات پر انہیں اعتراض ہونے لگتا ہے، اور نتیجتاً ایک ایک بات پر وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور انکار کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا، اس کے آیات میں غور و فکر کرنے کی بجائے اس میں شک کر کے اس کا انکار کرتے ہیں، اور منکر ہو کر وہ ضلالت میں پڑ جاتے ہیں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اکثر وہ ہیں جو اس میں شک نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نازل کردہ ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں،
جب غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں تو جس قدر غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں اس قدر ان پر اس قرآن کے معنی کھلنے لگتے ہیں، اس قرآن کے مفاہیم کھلنے لگتے ہیں، اس قرآن کے اسرار کھلنے لگتے ہیں، اس قرآن کے رموز کھلنے لگتے ہیں، اور وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت ہی ہدایت پا جاتے ہیں، اور ہدایت میں روز بروز ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کس کے لیے اضافہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ان آیات میں، ان آیات ربانی میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ شک کرنے والے بس ہر بات پر شک کرنے لگتے ہیں، ہر بات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثالیں دیں۔ کبھی مکھی کی مثال دے دی، اپنی قدرت بتانے کے لیے، اپنی قدرت کے بارے میں بتانے کے لیے مکھی کی مثالیں دے دی، کبھی مچھر کی مثال دے دی، کبھی مکڑی کی مثال دے دی۔ تب شک کرنے والوں نے، قرآن پاک کے کلام الہی میں شبہ کرنے والوں نے یہاں بجائے غور و فکر کرنے کے، یہاں بجائے تفکر کرنے کے کیا کیا؟ بس کیا یہ اعتراض کرنے لگے کہ بھئی اللہ کی ذات اتنی بڑی اور اللہ تبارک و تعالی معبود ہو کر، اتنا اعلیٰ ہو کر اتنی ادنا چیزوں کی مثال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان معمولی چیزوں سے مثال دینا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کو ان چھوٹی حقیر چیزوں سے کیا سروکار؟ اللہ کو اگر مثال دینا ہی تھا تو بڑی بڑی چیزوں کی مثال دیتا، جب وہ بڑا ہے تو پھر بڑوں کی مثال دینا چاہیے تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دیں؟ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اعتراض کیا، اس طرح وہ شک میں پڑ گئے قرآن کے کلام الہی ہونے میں، حالانکہ ان کو تفکر کرنا چاہیے تھا۔ تفکر کیسا؟ تفکر ایسا کرنا چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہاتھی جیسے بڑے جانور میں کیا کیا چیزیں رکھی۔ ہاتھی اتنا بڑا جانور، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا، اور پھر اس کے بعد مچھر پر غور کرنا تھا ہوگا کہ اللہ نے مچھر کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ تب ان کو پتا چلتا تھا قدرت الہی کا، تب ان کو اس بات کا پتا چلتا تھا کہ واقعی اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، واقعی وہ خالق و مالک ہے، واقعی اس کی کاریگری ہے کہ اتنے بڑے جانور میں جو جو اعضاء رکھا وہ سارے اعضاء ایک چھوٹے سے مچھر میں رکھ دیا پروردگار عالم نے۔ ہاتھی میں کیا کیا ہے؟ ہاتھی میں سب کچھ ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سر بھی ہے، دم بھی ہے، سونڈ بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے اندر بھی وہ سارے اعضاء رکھ دیے، حتیٰ کہ ہاتھی کے اندر سونڈ ہوتی ہے تو مچھر میں بھی اللہ رب العزت نے سونڈ رکھ دیا۔ اب یہاں بجائے اعتراض کے ان احمقوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کی شان کے قائل ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی شان کے قائل ہو جاتے اور یہ بول اٹھتے کہ اللہ کی شان واقعی شان ہے، اتنے بڑے جانور میں جو جو رکھا وہ سارے اعضاء ایک مچھر میں بھی رکھ دیا۔ لیکن انہوں نے اس کی تخلیقی شان کے آگے اپنا ماتھا ٹیکنے کے اعتراض کرنے لگ گئے کہ بھائی اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی چھوٹی مثال ہو، دینے کے لیے اللہ نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ کو مثال دینا اس لیے ہے
تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ اس کی قدرت کتنی عالی شان ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروگرام شروع کیا گیا تاکہ قرآن پاک کی افہام و تفہیم ہوتی رہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یوں تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے صرف عربی عبارتیں پڑھ لینا، عربی آیتیں پڑھ لینا بھی عبادت ہے۔ جب دیکھنا ہی عبادت ٹھہرا تو پھر اس کو پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیاطین صبح سے لے کر شام تک، صبح سے شام تک بنی آدم کو گمراہ کرتے ہیں، بنی آدم کو گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی کچھ گناہ کروا دیتا ہے، کوئی کچھ گناہ کروا دیتا ہے، اور جا کر شام کے وقت اپنے اپنے سرداروں کو دن بھر کے تمام کاموں کی تفصیل سناتے ہیں۔ ہم نے فلاں عابد کو اس طرح بھٹکا دیا، ہم نے فلاں زاہد کو اس طرح بھٹکا دیا، ہم نے فلاں کو ایسے بھٹکا دیا، ہم نے فلاں کو ویسے بھٹکا دیا۔ لیکن شیطان سنتا ہے، شیطانوں کا جو سردار ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتین کی سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی شیطان سناتا ہے اپنی کارگزاری کہ آج کے دن میں نے ایک طالب علم کو قرآن کریم پڑھنے سے روک دیا ہے، تو شیطان جب کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو قرآن پڑھنے سے روکا، تو شیطانوں کا سردار اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور تعظیماً اس سے اٹھ کر ملتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، اور اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے گمراہ کرنے والے کام ایک طرف اور ایک طالب علم کو قرآن پڑھنے سے روکنا ایک طرف۔ کسی طالب علم کو، کسی قاری قرآن کو قرآن پڑھنے سے روکنا، یہ شیطان کو بہت خوش کرتا ہے۔ تو اب ہم بھی یہ طے کر لیں، اگر قرآن کریم کو نہ پڑھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب قرآن نہ پڑھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم کوئی دن ایسا نہیں گزاریں گے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، ہر دن قرآن کی تلاوت کریں گے، خواہ زیادہ نہ صحیح، تھوڑا قرآن صحیح، قرآن کا ایک رکوع صحیح روزانہ ہم اپنے گھروں میں پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ان گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس رکوع کے فیضان سے جو کچھ باتیں ہم نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب بسم العالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن